افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے بعد آج سے انشاءاللہ العزیز جو ہمارا سلسلہ تفسیر قرآن کا جاری تھا وہ آج سے دوبارہ شروع ہوتا ہے، اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 68 نمبر آیت تک پڑھا جا چکا تھا۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے سعادت نصیب ہوگی، اور اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے قرآن کی طرف، اپنے حسین کلام کا یہ موقع جو ہر جمعے کو سعادت نصیب ہوتی ہے عطا فرمایا۔ اللہ کے کلام کی ایک ایسی نورانیت ہے اور اللہ کے کلام کا ایک ایسا سکون ہے جو صرف اس کو پڑھنے سے ہی آ سکتا ہے اور اس کو سمجھنے سے ہی آ سکتا ہے، اور یہ وہ حقیقی سکون ہے، حقیقی آرام ہے، حقیقی راحت ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور جو اس کلام کی اس راحت سے آشنا نہیں ہے اور جسے یہ علم نہیں ہے کہ وہ اس کلام کو پڑھے بغیر ہی سکون چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، تو وہ محض جاہل ہے، محض بے وقوف ہے کہ وہ کلام مقدس کو بغیر پڑھے ہی زندگی میں آرام کی تمنا کرتا ہے اور سکون چاہتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ کلام خدا ہے جس میں اللہ نے اپنے سارے ہی سکون کی برکت رکھ دی ہوئی، اور جو جتنا زیادہ اس کے ساتھ جڑتا ہے، جتنا زیادہ اس کے ساتھ رہتا ہے، جتنا زیادہ اس کی طرف توجہ رکھتا ہے، جتنا زیادہ اس کی طرف اس کا اوڑھنا بچھونا یہ بنتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زندگی میں سکون کی برکتیں آتی جاتی ہیں۔ تو آئیے جو آج اگلی آیات پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی، اس میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں اور اس میں جو خوبصورت گفتگو کی گئی ہے وہ سمجھنے کی سعادت ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون وَلِاتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرَجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 78 تک پڑھا گیا ہے، ترجمہ سنیے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، انہوں نے اپنے رسول مکرم کو نہیں پہچانا اس لیے وہ اس کے منکر بنے۔ ام یقولون بہ جنہ، اور وہ اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے بھولنے کا مرض ہے۔ بل جاءہم بالحق، نہیں بلکہ وہ تو حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اکثرہم للحق کارہون، اور جب بھی حق آتا ہے تو بہت سارے لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو آسمان اور زمین درم برم ہو جاتے۔ وَمَن فِيهِنْ، اور جو کچھ ان میں ہے۔ بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کے لیے نصیحت لے کے آئے ہیں اور اپنی نصیحت سے ہی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ ربک خیر، آپ کے لیے رب کی عطا ہی بہتر ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ تو انہیں صرف سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا بِهِمْ، اور اگر ہم ان پر مہربانی بھی کر دیں اور ان سے ان کی مصیبت کو دور بھی کر دیں جس میں مبتلا ہیں، وہ پھر بھی اپنی سرکشی میں اندھے بنے رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے انہیں جب عذاب سے پکڑ بھی لیا پھر بھی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جھکے اور نہ اب وہ گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ان پر اپنا سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے، اذا ہم فیہ مبلسون، تو اس وقت وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت انداز ہے، بڑی واضح گفتگو ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو یہ بات کہی گئی کہ یہ جو اے نبی تیری بات تسلیم نہیں کرتے، اصل میں ان کا ایک مسئلہ ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے ان کا۔ اے نبی آپ یہ پریشان نہ ہوں کہ یہ میرے وجود کو رد کرتے ہیں یا میرے وجود کے منکر ہیں، یہ اصل میں آپ کو پہچان ہی نہیں سکے۔ آپ کی جو عزت و برکت ہے، آپ کی جو رحمت و شفقت ہے، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہ وہ پہچان نہیں سکے۔ انہیں یہ علم ہی نہیں ہو سکا کہ ان کے پاس تشریف کون لایا۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں جو شخص گستاخی کرتا ہے یا وہ کسی بھی طرح سے بھی آپ کی بے ادبی کرتا ہے، وہ حضور کو صرف جانتا ہے، پہچانتا نہیں ہے۔ اگر وہ پہچان لے کہ حضور کون ہے تو سارا دن صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے بس۔ اسے اگر یہ پتہ چل جائے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کریمہ کتنی بڑی ہے اور اللہ نے کتنے اعزازات سے آپ کو نوازا ہوا ہے اور آپ کی ہستی کا انداز کیا ہے، تو اس کے لیے تو سارا کچھ ہی حضور ہی ہو جائیں۔ جیسے اللہ والے کہتے رہے، محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ کیا بات ہے، میں کہوں نا سبحان اللہ، محمد محمد پکیندے گزر گئی، یہ کیا بات ہوئی؟ ہونا تو چاہیے اللہ اللہ پکیندے گزر گئی۔ کہا نہیں، میں پہچان گیا ہوں یہ کون ہے، محمد محمد پکیندے گزر گئی۔
احد نال احمد ملیندے گزر گئے. احد اللہ ہے، احمد حضور ہیں. احد نال احمد ملیندے گزر گئے. جو پہچان جاتا ہے وہ چپ ہو جاتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ دلیلیں نہیں دیتا، وہ بحثیں نہیں کرتا، وہ مناظرے نہیں کرتا، وہ لوگوں کو بٹھا بٹھا کے سمجھاتا نہیں. آجو میں ثابت کرتا ہوں، آجو میں. وہ کیوں ثابت کرنا ہے؟ جس کو خود خدا ثابت کرتا ہو، میرے اور آپ کے ثابت کرنے کی آپ کو اس کو کیا حاجت؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، جس کو خدا نے ثابت کر دیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جس کو خدا نے ثابت کر دیا. وَالضُّحَىٰ، قسم ہے آپ کے روشن چہرے کی. وَاللَّيْلِ، آپ کی روشن خوبصورت کالی زلفوں کی. کیا انداز! الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا خوبصورت انداز. تو جب اللہ ثابت ہو تو جانے پہلے ہی ثابت ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ پہلے ہی ثابت، یہ پہلے ہی بکھری پڑی. اللہ نے کائنات میں ان کے جلوے بکھیرے ہوئے، وہ پہچان نہیں سکے. ام لم یعرفوا رسولہم، یہ اپنے رسول کو پہچان نہیں سکے. تو دعا کرو اللہ ہمیں پہچاننے کی توفیق دے. آمین کہو نا ذرا. اللہ ہمیں حضور کو پہچاننے کی سعادت عطا کرے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک پہچان والا معاملہ بنے. میں یہاں توجہ چاہوں گا، پہچان کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، پہچان کے لیے آپ کو کسی بھی شخص کی خوبیوں کا پتہ ہونا چاہیے. اور اگر فرض کریں کہ وہ شخص آپ کے سامنے نہ ہو اور وہ موجود نہ ہو، تو کوئی وہی خوبیوں کی بات کرے تو آپ انہی خوبیوں کو سن کر کہیں گے ہاں یہ تو فلاں شخص کی بات ہو رہی ہے. تو آپ پہچان جاتے ہیں ان خوبیوں کو سن کر. وہ بے شک موجود نہ بھی ہو، ان خوبیوں کو سن کر بولو پہچان جاتے ہیں. تو لہذا اگر خوبیاں پتہ ہوں گی تو خود ہی حضور کی پہچان آئے گی. ان کی عزتوں کا پتہ ہوگا تو جان جاؤ گے یہ کون ہے. لہذا جس کو پڑھایا ہی نہیں کسی نے رسول کی خوبیوں کو، وہ بیچارہ بے قصور ہے. اسے معاف کر دیں، اسے جانے دیں، اس سے بحث نہ کریں. اسے کہ جا کے پہلے پڑھ کے آ حضور ہیں کون، پہلے کسی سے سیکھ کے آ کے حضور کی خوبیاں کیا ہیں، پھر تجھ سے بات کروں. تو یہ اللہ نے راز کھول دیا کہ اصل میں ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تجھے پہچانتے نہیں. اللہ فہم لہو منکرون، اور اسی وجہ سے یہ تیرے منکر ہیں. یہ منکر اس لیے ہیں کہ یہ جانتے نہیں، اور جو جان جاتا ہے وہ تیرا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. وہ منکر نہیں ہے، وہ تیرے ساتھ چلتا ہے، وہ تیری محبت کے گیت گاتا ہے، وہ تیرے پیار کے گیت گاتا ہے. یہ تو منکر ہے نا جو پہچانتے نہیں. جو پہچان جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا. وہ یہ کہتے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہ جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، کچھ فرق نہیں ماں بین پیا. اللہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑی. ماں احسن کا ماں اجمل کا ماں اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑی. اور پھر یہ بولتے ہیں کیونکہ انہیں حضور کی پہچان، وہ حضور کو جانتے ہیں. اور جو جان گیا وہ بس حضور کی تعریفیں ہی کرتا ہے. وہ پہچان گیا بس تعریف ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. مجھے بتائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی گفتگو سے اگر آپ کو حضور کا عشق ملتا ہو اور وہ گمراہ آدمی ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جس کی گفتگو تمہیں عشق رسول دیتی ہے سمجھ لو کہ وہ راہ راست پہ ہے. اس کی وجہ سن لو. حضور اسلام نے ارشاد فرمایا
جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اب اس حدیث کو سمجھ لو. جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ. اس کی ٹرین اتر گئی، اس کی پٹری سے لہ گئی، اس کی ٹرین سیدھی جاتی جاتی اتر چکی ہے اگر وہ مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا. تو اب اس کو ذرا دوسری طرف سے پڑھو. جو مجھ پہ درود پڑھتا رہا وہ جنت کے راستے پر ہے، وہ جنت کے راستے کے اوپر ہے، تبھی درود پڑھ رہا ہے، ورنہ ممکن نہیں. تو بس اتنا یاد رکھو کہ جس کی گفتگو سے تمہیں عشق رسول نہ ملے اور حضور کی بارگاہ سے دوری اور حضور سے محبت میں کمی آئے اور آپ کی ذات اقدس کے اوپر کچھ ایسا انداز بنے، اس سے دور ہو جاؤ. انشاءاللہ کہہ دو ذرا سارے، اس سے دور ہو جاؤ. اسے کو بھائی تیرا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں، تیری باتوں سے حضور کی نفرت کی بو آتی ہے، تیری باتوں سے نہ حضور کی محبت نہیں پیدا ہو رہی، حضور سے دوری کا ایک عنصر ہے تیرے اندر. دور ہو جا مجھ سے، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق. حقہ کی محبت کے بغیر دنیا میں رکھا ہی کیا ہے؟ کوئی شے ہے حضور کی محبت کے بغیر دنیا؟ سب کچھ تو حضور کے پیار سے ہے، سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے پیدا کیا. لولا کما خلقت الافلاق، اللہ آسمان و زمین کو پیدا ہی نہ کرتا اگر اللہ نے مجھے پیدا نہ کرنا ہوتا. تو ہم پیدا ہی جس کے لیے ہوئے ہیں، اس کی محبت کی باتیں ہی نہ ہو تو بتاؤ رہ کیا گیا ہمارا؟ اس زندگی کو کرنا کیا ہے جو نبی پہ قربان نہ ہو؟ تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. ایسے شخص سے دور ہو جاؤ، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو حضور سے محبت نہیں پیدا کرتا، حضور کے ساتھ عشق کا سبق نہیں پڑھاتا، جس کے اندر یہ ذوق ہی نہیں ہے کہ اس کی باتوں سے عشق نبی کی خوشبو نہیں آتی. اور جب دو دوست آپس میں بیٹھتے ہو اور دیکھتے ہو کہ دوسرا بندہ بات کیا کرتا ہے، اگر وہ حضور کے خلاف کوئی گفتگو کرتا ہے، کیوں بیٹھتے ہو اس کے ساتھ؟ یا تو خود بھی ویسے ہی بن جاؤ، کیوں منافق ہو، یا پھر اسے بھی عشق رسول میں رنگ دو. اسے کو یہ محبت ہے، یہ پیار. تو اللہ توفیق دے. آج بڑے فتنے ہیں، بڑے ہی فتنے ہیں جو ہر طرف لے کے پھر رہے ہیں لوگوں کو، اور ان کی کسوٹی اور ان کا معیار صرف ایک ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. 2 منٹ اس کو سن لو. اگر اس کی باتوں سے عشق رسول کی خوشبو آئے تو سینے سے لگاؤ، اور اگر عشق رسول کی خوشبو نہیں ہے تو وہ جتنے مرضی آسمان و زمین کے کلابے ملا لے، وہ ٹگے کا آدمی نہیں. نہ اس کے ساتھ وقت ضائع کرو، کیونکہ عشق رسول سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی دولت بولو نہیں. قرآن کہہ رہا ہے لم یعرفوا رسولہم، جو کہ رسول کو پہچانتے نہیں، فہم لہو منکرون، تو یہ ان کے منکر. آئیے ام یقولون بہ جنہ، بلکہ اس سے آگے ایک اور بات بھی کرتے ہیں بدبخت. یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا شخص ہے جسے بھولنے کا مرض ہے، یہ بھول جاتا ہے. بل جاءہم بالحق، قرآن کہتا ہے نہیں، یہ بھولتے نہیں ہیں، بلکہ یہ جو لے کے آئے ہیں یہ حق لے کے آئے، یہ سچ لے کے آئے ہیں. یہ جو قرآن لائے ہیں یہ سچ ہے، یہ درست ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ہمیشہ یاد رکھنا جب بھی حق آئے گا تو بہت سارے لوگ اسے ناپسند کریں، وہ ناپسند کریں گے، کیونکہ حق کو سارے قبول نہیں کر سکتے. حق کی بات کو قبول کرنا سب کے سینے میں یہ اللہ نے رکھا ہی نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ساری زمین مسلمان ہو جائے، ہر طرف اسلام کا دور دورہ، یہ ممکن نہیں. اللہ نے اس ترتیب کو ایسے بنایا ہی نہیں. فرمایا ہوگا ہی وہاں جہاں بھی حق آئے گا، بات اچھی کی جائے گی، کوئی نہ کوئی خلاف ضرور کھڑا ہو جائے گا. اور اچھی بات کے خلاف لوگ بات کریں گے، نہیں یہ بات غلط، حالانکہ وہ بات ٹھیک ہوگی. فرمایا یہ ہوگا، لوگ کراہت کریں گے. اور شروع سے ہی اللہ نے اس نظام کو ایسے ہی چلایا ہے. مبلغین کے لیے یہ بہت بڑا نکتہ ہے کہ اگر حق بات کی گئی ہے اور تمہاری مخالفت ہی نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ تم نے حق بات ہی نہیں کی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری مخالفت میں کچھ لوگ نہ کھڑے ہوں اور وہ یہ نہ کہیں کہ جی آپ تو غلط کہہ رہے ہیں.
سارے ہی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، سارے ہی آپ کے مرید ہو گئے ہیں، سارے ہی آپ کے پیچھے چل پڑے ہیں، تو آپ حق بات نہیں کہہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، ارشاد فرمایا حضور میرے لیے دعا کریں، میں فلاں جگہ کسی علاقے میں اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، دین کی تبلیغ، دین کا نظام، نیکی کی دعوت کو میں عام کر رہا ہوں، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ ارشاد فرمایا ضرور دعا کروں گا، لیکن یہ پہلے بتاؤ کہ تمہارے وہاں دعوت دیتے ہوئے جو لوگ تمہاری دعوت سنتے ہیں ان میں کتنے لوگ ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں؟ تو بہت خوش ہو کے کہنے لگے حضرت نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، سارے لوگ میرے ساتھ بڑی محبت کرتے، کوئی اختلاف نہیں ہے، میں ایسی بات ہی نہیں کرتا، کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، سارے لوگ بڑا سا میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ تو آپ نے اس کے کندھے پہ تھپکی دی، فرمایا جاؤ جا کے غور کرو، تم دین کی دعوت نہیں دے رہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان وہاں سے چھٹی کر گیا ہو اور تو اکیلا ہی دین پھیلا رہا ہے وہاں۔ یہ ممکن بولو، سارے بولو، نہیں ہے، شیطان چھٹی نہیں کر سکتا، اس نے بھی اپنا کام کرنا ہے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا، اس نے بھی محنت کرنی ہے۔ وہ کوئی تیرے ساتھ اتنے محبت نہیں کر سکتا کہ تو اتنا اس کو پیارا لگتا ہے کہ جہاں تو کام کر رہا ہے دین کا، وہاں سے وہ چھٹی لے کے دوسرے علاقے میں چلا گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ تمہارے خلاف بھی ہوتے ہیں، اور قرآن اسی کے اوپر سے پردہ اٹھا رہا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، جب بھی حق آتا ہے بہت سے لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب اس ناپسندیدگی کو دیکھ کے کیا مبلغ تبلیغ چھوڑ دے گا؟ بولو سارے، نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہے گا کہ ناپسندیدگی کا تو اللہ نے مجھے پہلے ہی بتایا ہوا ہے، تم کرتے رہو ناپسند، میں اپنے رب کا پیغام دیتا جاؤں گا، میں اچھی بات کرتا جاؤں گا، میں نیکی کی دعوت عام کروں۔ نہیں جی دیکھیں لوگ میرے خلاف ہو گئے، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، رضا چھوڑ کے بیٹھ گئے، پیچھے ہو گئے، چھپ گئے، بھاگ گئے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ تم جہاں بھی نیکی کی بات کرو گے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں چند لوگ تمہارے ساتھ بھی ہوں گے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، تمہارے ساتھ ہوں گے، نہیں جی صحیح بات ہو رہی، ہم ساتھ کھڑے ہیں آپ کے، ہم آپ کے قریب ہیں، پریشان نہ ہو۔ اصل میں وہ لوگ نہیں ہیں، وہ خود خدا کا پیغام ہے۔ ان لوگوں کے بھیس میں اللہ کا پیغام آتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، تو بات کر۔ اس لیے کبھی بھی بیٹو ایسا نہیں سوچنا جہاں کہیں نیکی کی بات کرو گے تو وہاں پہ کچھ لوگوں کا تمہارے ساتھ نہ ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم غلط ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی تو میری سچائی کی دلیل ہے کہ چند لوگ میرے ساتھ ہیں اور چند نہیں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال مقدس ہوتا ہے، اس دنیا سے آپ گئے ہیں، تشریف لے گئے، تو 1,40,000 کے قریب صحابہ ہیں جو آپ کا کلمہ پڑھ چکے تھے، باقی پوری زمین کفر میں چھوڑ کے گئے ہیں آپ۔ یہ تو نہیں ہوا کہ حضور ایک کونے سے شروع ہوئے دوسرے کونے تک سب انسانیت کو اسلام اور دین کے اوپر لا کے تو پھر آپ دنیا سے گئے، ایسا تو نہیں ہوا کہ ایسا ہی ہوا؟ بولو سارے، ایسا تو نہیں ہوا۔ 1,40,000 لوگ اسلام لائے، قریب جو راؤنڈ اباؤٹ فگر ہے، باقی پوری دنیا کفر میں ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ، کیا نبی ناکام ہو گئے؟ کیا آپ کہیں گے کہ کسی حضور تو ساری دنیا میں نہیں کر کے گئے؟ تو ایسے ہی بہت سارے لوگ تمہارے خلاف رہیں گے، بہت سارے تمہارے قریب رہیں گے۔ تمہارا کام آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں ہوتا، تمہارا کام دین کی دعوت کو دیتے رہنا ہوتا ہے۔ تم نے پرچم کو بلند رکھنا ہے، دین کی دعوت کو عام کرتے چلے جانا ہے، پیچھے ہٹنا تمہارا کام نہیں۔ آگے فرمایا وَلَوْ وِاتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اگر حق انہی کی خواہشوں کی پیروی کرتا، یعنی اگر یہ لوگ اپنی خواہشوں کے مطابق اللہ کو بھی چلا لیتے، استغفر اللہ، تو کیا ہوتا؟ تو درم برم ہو جاتے آسمان اور زمین۔ کہا یہ جو چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشوں کے مطابق ہر کام ہو، ہم جو چاہتے ہیں اسی طرح زندگی ہو، ہم جو چاہتے ہیں اسی طرح ہونا شروع ہو جائے، تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آسمان اور زمین درم برم ہو جائیں گے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، تمہاری خواہشوں کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے، تمہیں ہماری خواہشوں کے مطابق چلنا پڑے۔ مل کے کہو سبحان اللہ، حد ہو گئی۔
بہت بڑا اصول بیان کر دیا. ہمارا پہلا جھگڑا ہی اللہ سے ساری زندگی یہ رہتا ہے، میرے مطابق کیوں نہیں ہوتا، یہ حالات میرے مطابق کیوں نہیں چلتے، میری بیوی میرے مطابق کیوں نہیں ہے، میرے بچے میرے مطابق کیوں نہیں ہے، یہ میرا کام میرا کاروبار میرے مطابق کیوں نہیں ہے، یہ میرا ملک میرا علاقہ میرا یہ شہر یہ میرے مطابق کیوں نہیں ہے. او بھائی اس جنگ سے باہر آ جاؤ، یہ کبھی نہیں ہونا. خود خدا یہ سارے نظام کو چلا رہا ہے، تیرے مطابق ہر شے چلے یہ نہیں ہونا. آج اس بات کو دل میں باندھ کے تو اپنے آپ کو اس سے نکال لو. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم انہی کی خواہشوں کے مطابق چلتے، حق انہی کی خواہشوں کے ساتھ چلتا، تو آسمان اور زمین الٹ پلٹ ہو جاتے. بھائی ہر بندے کی ہر خواہش پوری ہو جاتی بولو نا تو کیا ہوتا، زمین و آسمان ختم. لہذا اللہ خواہشوں کو روک دیتا ہے. کسی کی کوئی خواہش روکی ہوئی ہے، کسی کی کوئی روکی ہوئی ہے، کسی کوئی دبائی ہوئی ہے، کسی کوئی دبائی ہوئی ہے، تاکہ زمین و آسمان چلتے رہیں، ٹریفک چلتی رہے. ایک سڑک پہ 20 گاڑیاں جا رہی ہیں، وہ 20 کی 20 ہی چاہتی ہیں ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں، تو کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. جو ہی ایکسیڈنٹ ہوگا وہ ساری کی ساری گاڑیاں ٹکرا جائیں گی، موت واقع ہو جائے گی سب کی. لہذا اللہ ایسے نہیں ہونے دیتا. کسی کی گاڑی میں پیٹرول کم ہے، کسی کی بریک خراب ہے، کسی کو صحیح چلانا نہیں آتا، کسی کی بریک صحیح نہیں لگی، گاڑیاں آگے پیچھے رہیں گی. لہذا سڑک چلتی رہے گی. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اللہ اسی طرح چلاتا جائے گا نظام. تو یہ ہے وہ انداز، وہ رول، وہ اصول جس کے اوپر اللہ چلتا ہے. فرمایا ومن فیہم، جو کچھ ان میں ہے، جو کچھ ہے سب برباد ہو جاتا. لہذا لوگوں کی خواہشوں کے اوپر ہم نہیں چلتے، ہم لوگوں کی خواہشوں کے ساتھ نہیں چلتے، لوگوں کو ہماری خواہشوں کے ساتھ چلنا چاہیے. پوری طرح دھیان رکھو کہ میرا رب جو چاہتا ہے میں اسی طرف رہوں. تمہاری زندگی کی 90% پریشانیاں اسی سے ختم ہو جاتی کہ ٹھیک ہے مولا میں تیری رضا پہ راضی. مل کے کہو نا سبحان اللہ. جس طرح تو راضی میں بھی راضی. اگر تو گلی دے رہا ہے گلی دے دے، سکی دے رہا ہے سکی دے دے. تو مولا بیماری میں کٹوا رہا ہے بیماری میں کٹوا دے، تو شفا میں کٹوا رہا ہے شفا میں کٹوا دے. تو آج خوشی کے دن دے رہا ہے تیری مہربانی ہے. تو اگر آج دکھ ڈال دے غم ڈال دے تو بھی تیری ہی مہربانی ہے. مولا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم مجبور بے بس لوگ. یہ جو انداز ہے نا یہ اللہ کو بڑا پسند، جو اس طرح کا انداز، عاجزی والا، سرنڈر کر دینے والا، اور یہ کہنا کہ نہیں مولا مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں، میری خواہشوں کے مطابق میں جانتا ہوں یہ نظام نہیں چل سکتا. بہت بڑا نظام ہے، زمین و آسمان ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، بڑے بڑے تیرے نظام ہیں، مچھلیاں، بڑے بڑے جانداروں کے جو اللہ نے دنیا کے اندر ہزاروں مخلوقات پیدا، ان سب کا نظام اللہ چلا رہا. وہ بہتر جانتا ہے کس کو کب کیا کیوں کس وقت دینا ہے اور کس وقت کب کیا لینا ہے، وہ خوب جانتا ہے. جو اس کی تقسیم پہ راضی اللہ بھی اس سے راضی. آہا میں نے کیا بولا، جو اس کی تقسیم پہ راضی اللہ بھی اسی سے راضی. اور جو اس کی تقسیم سے ٹکراتا رہتا ہے، اس کی تقسیم پہ بات کرتا رہتا ہے، مجھے غریب پیدا کر دیا، دیکھ فلاں بھی تو امیر ہے، فلاں بھی تو یورپ بیٹھا ہوا ہے، فلاں بھی تو امریکہ ٹر گیا ہے، فلاں بھی تو ادھر چلا گیا. اللہ کی تقسیم ہے بھائی، وہ تو نہیں ہے. تو اپنی جگہ دیکھ، تیری زمین، تیرا علاقہ، تیری جگہ کون سی ہے. اللہ تجھے جہاں رکھتا ہے وہ بہترین جگہ رکھتا ہے. تقسیم خدا کے اوپر اعتراض کرنا یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہے جس میں تم کبھی نہیں جیت سکو گے. خدا اس جنگ میں کسی کو جیتنے ہی نہیں دیتا. کہتا یہ میری تقسیم ہے، کس کو غریب رکھوں، کسی کو امیر کر دوں، کسی کو ذلیل کر دوں، کسی کو عزت دے دوں، کسی کو بڑا بنا دوں، کسی کو چھوٹا کر دوں، کسی کے لیے عزتوں کے رنگ بناؤں، کسی کے لیے ذلتوں کے دروازے کھولوں. یہ میری مرضی. تمہارا کام صرف کیا ہے، صبر. اور ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ. تو بڑی خوبصورت بات کہ آگے سنیے، بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم تو ان کے پاس انہی کے لیے نصیحت لے کے آئے ہیں. فہم عن ذکرہم معرضون، اور وہ ایسے بے وقوف ہیں کہ اسی نصیحت سے منہ موڑ لیتے. یہ دیکھیے کیسی بات کی گئی، کیسا انداز بنایا گیا.
کہ جس شخص کو جہاں سے نصیحت ہونی تھی اور اس نصیحت کی وجہ سے اس کی زندگی میں اللہ نے بدلاؤ پیدا کرنا تھا، کسی بڑے نے اسے کچھ گر دینا تھا، کسی بڑے نے اسے کچھ سکھانا تھا، وہ بندہ وہیں سے منہ موڑ کے چلا گیا، تو بتائیے زندگی بدلے گی کیسے؟ آج تک دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے ہیں انہیں کسی نے کچھ سکھایا ہے، وہ کسی سے کچھ سیکھے ہیں تبھی بڑے بنے ہیں۔ کوئی خود بڑا نہیں بنتا جب تک اسے کوئی بتائے نہ، اسے سکھائے نہ، بتائے نہ، اس کو راستہ نہ دکھائے۔ تو فرمایا یہ جو قرآن اترا ہے یہ ہم نصیحت کے لیے اتار چکے ہیں، اور وہ اسی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جب وہ اسی کو نہیں پڑھتے، اسی کو ہی نہیں جانتے، تو بتائیے وہ کہاں سے ہدایت لیں؟ ہدایت کا راستہ تو قرآن تھا، یہ نصیحت ہم نے یہاں سے دینی تھی، اور وہ اسے ہی نہیں کھولتے۔ فرمائیے اے نبی، کیا یہ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ ایک مریض کی دوائی اس کے سامنے پڑی ہے اور وہ اس دوائی کو نہیں لیتا، منہ موڑ کے چلا جاتا ہے؟ تو مرے گا بھئی، دوائی سامنے پڑی، اس کو کھا لو، استعمال کرو، تیری شفا اس کے اندر ہے۔ قرآن کھلا ہے، پڑھا ہے، کھولو، اس کے اندر دیکھو، تمہارے مسئلوں کے سارے حل اس کے اندر ہم نے رکھے ہوئے، تمہارے مسائل کی ہر شے کھول کے بیان کر دی ہے۔ تم اگر خود ہی نہیں لوگے، فرمایا کیسی بد نصیب، فہم عن ذکرہم معرضون، کہ اسی نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کہتے قرآن رہنے دیں، قرآن کی کیا کریں، آؤ تویز لے جاؤ، آؤ فلاں لے جاؤ، آؤ فلاں، قرآن نہ، وہ چھوڑیں جی، قرآن کیا کریں، مولوی پڑھ دیں، یا مردوں پہ پڑھو بیٹھ کے، اس کو کلوں پہ پڑھو، دسووں پہ پڑھو، اسے اس کو 40ویں پہ پڑھ لو۔ بھائی یہ تو کہ نصیحت ہے، ایک بہت بڑا اصول ہے، جس کو کھولو گے، پڑھو گے، تمہاری زندگی کے مسائل اس کے اندر ڈسکس کیے گئے۔ تو اللہ اس کی توفیق دے، آمین کہہ دو۔ دیکھیے آگے جو بات کی گئی ہے، ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، اے نبی کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں اس بات کا؟ یہ جو آپ انہیں قرآن سکھاتے ہیں، یہ جو آپ انہیں میری باتیں سکھاتے ہیں، یہ جو آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، یہ جو آپ ہر وقت ان کو نیکی کا پیغام دیتے رہتے ہیں، تو کیا اس پہ آپ کوئی پیسے مانگتے ہیں ان سے؟ کوئی معاوضہ اس کا لیتے ہیں آپ؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ فخراج ربک خیر، آپ کے لیے تو رب کی عطا ہی سب سے بہتر ہے۔ فرمایا یہ معاوضہ تو نہیں لیتے آپ اس کا۔ تو اس سے مفسرین نے ایک بات لکھی ہے جو بہت ضروری ہے، میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، کہ اس عظیم آیت کو جو اللہ نے یہاں پیش کی کہ نبی آپ ان سے کوئی معاوضہ تو نہیں لیتے ہیں، تو اللہ کو پتا تھا معاوضہ تو میرا نبی نہیں لیتا، بولیے، لیکن پھر بھی ذکر کیا کہ کیا کوئی تم پیسے تو نہیں مانگتے اس کے، یہ جو آپ دین کی دعوت دیتے ہیں جو۔ تو اس سے مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ جو شخص بھی قرآن کو بیچے گا یا قرآن کی آیات کے اوپر معاوضہ طلب کرے گا، قرآن کی آیات کے اوپر وہ کسی سے اجرت طے کرے گا، سوائے وہ لوگ جو کسی ادارے کے اندر پڑھاتے ہیں، ظاہر ہے ان کی تو نوکری ہے، سارا دن انہوں نے ایک جاب ہی یہ کرنی، وہ قرآن پڑھانے کے لیے متعین کیے گئے ہیں، کوئی ادارہ ہے جہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں کے علاوہ لوگوں کے ان کے علاوہ جو باقاعدہ قرآن کو اس طرح سے رکھے گا، اللہ والوں نے، مفسرین نے اس کو حرام ذریعہ قرار دیا۔ کیا کہا بولیے؟ وہ حرام ہے، اس کو حرام لکھ دیا گیا کہ یہ اس قدر سخت منع ہے کہ اللہ نے نبی کو بھی پوچھ لیا کیا پیسے تو نہیں لے رہے آپ؟ بول دیجئے، بول دو نا بھائی، پیسے تو نہیں لے رہے آپ اس کے؟ کیا معاوضہ تو نہیں لے رہے آپ اس کام کا؟ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں کیا؟ تو اس سے مفسرین نے بڑی سخت بات لکھی، میں اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، اور یہ ہمارے اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے۔ سٹیجوں کے سٹیج بکے ہوتے ہیں، اور کون دیتا ہے پیسے؟ آپ لوگ دیتے ہیں، میں دیتا ہوں، ہم عوام، بولو، ہم بلاتے ہیں، کتنے پیسے لیں گے جی حضرت صاحب؟ 25,000 لیں گے جی، اچھا جی ٹھیک ہے جی، اکاؤنٹ نمبر کیا ہے؟ بھیج دیا 25,000۔ تو کس نے بھیجا ہے؟ آپ نے بھیجا۔ کیوں بھیجا آپ نے ایسے شخص کو کیوں بلایا جو آپ سے پیسے طے کر کے قرآن سکھانے آ رہا تھا؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا وہ کسی ادارے میں ہے؟ کیا وہ ادارہ ہے؟ کیا وہاں پہ آپ جاتے ہیں، ریگولر پڑھتے ہیں جا کے؟ نہیں، وہ تو آئے تھے تقریر کرنے چند منٹوں کے لیے۔
اس سے کیا ہوا کہ پورے کا پورا نظام بگڑنے لگا. لوگ رٹنے لگے تقریریں، کون سی تقریر زیادہ چلتی، کون سے الفاظ زیادہ پسند آتے ہیں، کون سے الفاظ پہ لوگ زیادہ اچھلتے ہیں، وہ لوگ سیکھنے لگے. کیوں؟ پیسوں کی طلب نے، پیسوں کی مار نے لوگوں کو اس حد تک گندا کر دیا کہ باقاعدہ پوچھنے لگے لوگ کہ حضرت آپ آنے سے پہلے کتنے پیسے لیں گے. اتنی بڑی زیادتی کی گئی، اتنا بڑا ظلم کر دیا گیا کہ ہمارے اسٹیجوں کے اسٹیج بک گئے. اور پھر روتے ہیں جی ہمیں دین کہاں سے ملے، آپ نے خود ہی بیڑا غرق کر دیا اس کو. آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ معاوضہ طے کرنا منع ہے؟ آپ پہلے کسی سے بات تو کریں، کسی سے پوچھے تو صحیح کیا یہ ہوتا ہے ایسے. مجھے کئی لوگ فون کر کئی دفعہ کر مارتے ہیں کہ او جی آپ کو سنا تھا تو آپ کو بلانا ہے، تو آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ کتنے پیسے لیں گے آپ. جی کس نے کہا آپ سے کہ میں پیسے لیتا ہوں؟ کہا جی سارے لیتے ہیں. تو آپ بھی بتائیں. جی کون لیتا ہے؟ کہا نہیں ایسا کچھ نہیں. کون لیتا؟ جی فلاں بھی لیتا ہے، فلاں بھی لیتا ہے. تو اس پہ ذرا استغفار تو بول دو یار، استغفار تو بولو سارے یار. جہاں بھی ہو اس کی جڑ کاٹو گے کہ ایسے ہی بس میرے درس ہی سننے ہیں، جمعے ہی سننے ہیں بس، اور اٹھ کے چلے جانا ہے 2 فرض پڑھ کے. کیا کرو گے؟ جہاں بھی ہوگے اس کی جڑ کرو کہ بھائی یہ بندہ کم از کم تم لوگ نہیں جا کے بیٹھو گے، میں تو ایسے شخص کے جلسے میں نہیں جا رہا. جی آپ کریں، جا کے سنیں اس کی بات. اور میں صریحاً واقعتاً آپ کو یہاں ممبر رسول پہ بات کرنے لگا ہوں، ایسے شخص کی بات سے تاثیر اللہ اٹھا دیتا ہے، کوئی تاثیر نہیں ہوتی. کیونکہ سب کو پتا ہے پیسے دے کے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، کون سنے گا تیری بات. یہاں قرآن میں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ام تسألہم خرجن، اے نبی کیا معاوضہ تو نہیں طلب کیا آپ نے؟ استغفر اللہ، کیا حضور ایسا سوچ سکتے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ نے اس عظیم کام کا معاوضہ تو نہیں طلب کر لیا. اور ساتھ ہی کہا فخراج ربک خیر، اے نبی میں جو تجھے معاوضہ دوں گا وہ سب سے بہتر ہوگا. تم میری طرف دیکھ، ہم معاوضہ دیں گے آپ کو، اس ہم آپ کو عطا کریں گے. اور ساتھ آگے حد کر دی وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، ہم سے بہتر کون ہے جو رزق دینے والا ہے. یہ کام بغیر معاوضے کے رزق ہم دینے والے ہیں، ہم تمہیں دیں گے. اس چیز نے امت کی جڑیں کھوکھلی کر دی، امت کی جڑیں کھوکھلی ہو. نعت خوانوں کے نعت خوان بھی اسی پہ چلے گئے، قاری بھی اسی پہ چلے گئے سارے. بتاؤ یہ 3 چیزیں تھی، درس قرآن، نعت خوانی، قرآن کی تلاوت، یہ تینوں ہی پیسوں پہ چلی گئی. تو بتاؤ رہ کیا گیا؟ چوتھی چیز مجھے بتاؤ جو سٹیج سے ہم دیں آپ کو. علماء کیا دیں سٹیج سے؟ اور اس سٹیج سے یا تو تلاوت آتی ہے، یا نعت خوانی آتی ہے، یا درس قرآن آتا ہے. یہ تینوں ہی چیزیں مال کے ساتھ جوڑ دی گئی. استغفار کہہ دو ذرا، یہ تینوں ہی چیزیں. اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی دین کہاں رہ گیا ہے، دین کدھر چلا گیا. تو آپ نے خود ہی جو کر دیا دین کے ساتھ آپ کے سامنے. تو اللہ اس سے محفوظ فرمائے. آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ تو انہیں صرف سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ راہ راست سے گمراہ ہو جاتے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر مہربانی بھی فرما دیں اور ان سے مصیبت کو دور بھی کر دیں تو بھی وہ سرکشی میں اندھے ہو جائیں گے. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے میں اس پہ توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایک ایسا وقت جب انسان پہ ہے جب بڑی سخت تکلیفوں کے وقت شروع ہوں، پریشانیوں کے دور شروع ہو جائیں، اللہ وہ پریشانیاں دور کر دے اور کوئی ایسا آپ کے لیے اللہ انداز بنائے کہ زندگی میں دن کھلے آ جائیں. تو اللہ فرما رہا ہے یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں، یہ پھر بھی میری سرکشی سے باز نہیں آتے. حالانکہ میں نے ہی ان کی وہ پریشانی دور کر دی، ان کو میں نے غم سے نجات بھی دے دی، لیکن پھر بھی باز نہیں آئیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. اور پھر ہم اس کے الٹ کام کرتے ہیں، جب وہ پھر بھی باز نہیں آتے تو ہم وہ خوشیوں کے دن جو لیے تھے، وہ جو خوشیاں آپ کو دی تھیں وہ واپس لے کر دوبارہ عذاب کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ کسی طرح میرا بندہ
میری طرف واپس پلٹ آئے. اور وہ تکلیف اس لیے دی جاتی ہے، وہ بیماری اس لیے دی جاتی ہے، وہ گھر کے اندر لڑائی اس لیے کی جاتی ہے، وہ جو کاروبار کا اونچ نیچ کا معاملہ وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ کسی طرح میرا بندہ واپس پلٹ آئے اور وہ نفل پڑھ لے، وہ ذرا فرض پڑھ لے، وہ وظیفہ پڑھ لے. لیکن یہ ایسا بدبخت ہے، سنیے قرآن کی بولی، نہ ہی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے ہیں اور نہ ہی وہ ابھی بھی گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں. فرمایا میں نے دونوں ہی کام کر کے دیکھ لیے، خوشیاں بھی دے کے دیکھ لی، بولو سارے، اور غم بھی دے کے دیکھ لیے. یہ دونوں ہی طریقوں سے میرے پاس نہیں آتے. خوشی دیتا ہوں اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں، غم دیتا ہوں تو بھی میری بارگاہ میں آ کے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، توبہ نہیں کرتے. یہ دو ہی طریقے ہیں اللہ کے پاس اپنے پاس بلانے کے. خوشی دے تاکہ میرا شکر کرے میرا بندہ، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے، مولا تیرا شکر ہے تو نے میرا رزق کھولا، تو نے میری بیماری دور کر دی، تو نے مجھے اولاد کی نعمت دے دی، بہت بڑے مجھے غم سے بچایا، مولا تیرا کرم ہو گیا، تو سجدہ شکر ادا کرتا ہوں مولا تیرے بارگاہ. کہا نہیں آتا یہ اس وقت بھی بھاگتا ہے پھرتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے. اور اگر میں اس پہ عذاب ڈال دیتا ہوں تو یہ پھر بھی میرے پاس آتا نہیں، گڑ گڑاتا نہیں، توبہ نہیں کرتا. فرمایا یہ دو ہی طریقے ہیں. اب حل آخری میرے پاس کیا ہے سنو. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، تو پھر قیامت کے دن ہم بس سخت عذاب کا دروازہ ہی کھولیں گے. اب اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں رہ گیا، کیونکہ اب نہ یہ غموں پہ میرے پاس آتا ہے نہ خوشیوں پہ آتا ہے. تو ایسے بد نصیب آپ کو نظر آئیں گے کہ جو اللہ سے اس طرح بھاگے ہوئے ہیں کہ انہیں آپ کروڑوں میں ان کو بھر دیں وہ پھر بھی اللہ سے دور، انہیں آپ جیلوں میں ٹھونس دیں وہ پھر بھی کہیں گے نہیں یہ تو فلاں وجہ سے ہوا ہے. یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا انہیں موقع نہیں ملتا. تو اللہ ان کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے کہ پھر ایک ہی حل ہوگا، ہم حشر کے دن ان پہ عذاب کا دروازہ کھولیں گے. اذا ہم فیہ مبلسون، ہاں جب وہ وقت آئے گا تو پھر وہ صرف مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ اب کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوگا. تو یہ دو ہی طریقے ہیں. اگر آپ اس وقت خوشیوں کے دنوں میں ہیں تو زیادہ اترائیے نہیں. اگر آپ کو اس وقت مال و دولت حاصل ہے، اگر آپ کو صحت حاصل ہے، اگر آپ کو عزت و برکت حاصل ہے تو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. یہ بھی اللہ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کتنا کو اب میرے پاس آتا ہے. اب فارغ ہے نا ہر جگہ سے، اب اللہ نے اس کو کھلی زندگی دی ہوئی ہے نا، تو آئے نا پھر تہجد پڑھے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. آئے نا پھر اب میرے قرآن کی کلاس شروع کرے، اب آئے نا تفسیر شروع کرے. ہم نے اس کو کھلا جو دیا ہوا ہے، اس کو آسانی ہے نا، اس کے گھر میں دانے پڑے ہیں نا، تو اب محنت کرے نا میرے رستے پہ، اب نکلے نا میرے نبی کو پہچاننے کی کوشش میں لگ جائے. یہ پھر بھی نہیں آتا ہے. اور اگر آپ کے اوپر آج تنگی کے دن ہیں، اگر آپ آج آزمائشوں میں ہیں، عذاب میں ہیں، کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہیں، تو بھی اللہ یہی چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ اب آ کے توبہ کے نفل پڑھے، میرا بندہ آ کے گڑ گڑا لے، اٹھے راتوں کو اور اٹھ کے میرے آگے ایک دفعہ تو کہہ دے کہ مولا مجھے معاف کر، مولا مجھے معاف کر. وہ اس عذاب کے اندر ڈال کے بھی یہی چاہ رہا ہے. دونوں رستے ایک ہی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ خدا کی ذات ہے. دونوں رستے ایک ہی طرف لے کے جاتے ہیں. خوشیوں کے لیے بھی تمہیں اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اور اگر پریشانیوں میں ہے تو بھی اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. مقصد دونوں میں اللہ ہے. تم کس حالت میں ہو اللہ نہیں دیکھتا. اللہ کہتا ہے میری جگہ میرا دربار کیوں چھوڑا تو نے؟ تو خوش ہے، تو غمگین ہے، میں نہیں جانتا. میرا دربار ویران نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے سجدے تمہیں چھوڑنے نہیں چاہیے. کیوں چھوڑا تو نے؟ فرمایا یہ دونوں طریقے تو ہم اس لیے دے رہے تھے کہ تم ہمارے پاس آتا. اللہ دیکھیے، جب کوئی نعمت ملتی ہے، جب کوئی اللہ کرم کرتا ہے، کسی پہ فضل کرتا ہے، رحمت دیتا ہے، تو اس وقت وہ زیادہ توقع رکھتا ہے کہ میرا بندہ اب میرے پاس ضرور آئے گا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. بھائی جب کسی کو آپ کوئی بہت کچھ دیتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کوئی آپ کسی کو گفٹ دے دیتے ہیں، تو توقع نہیں ہوتی کہ یہ بندہ شکریہ ادا کرے گا؟ کہ نہیں ہوتی؟ بولو سارے. ہوتی ہے نا، ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا اب شکریہ بھی ادا کرے. تو اس وقت اللہ زیادہ چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس ہے. دیکھو عید کا دن اس کی سب سے بڑی مثال ہے.
عید الفطر ابھی آپ نے پڑھی، خوشی کا دن ہے، رمضان گزر گیا ہے، خوشیوں کا وقت آیا، اللہ نے عزت دے دی، برکت دے دی، اللہ نے صحت کے ساتھ رمضان گزار دیا۔ اب آؤ میرے پاس، اب میرے بندو 5 نمازیں نہیں، اب 6 نمازیں پڑھو سارے۔ وہ زیادہ پسند کرتا ہے میرے پاس آ جاؤ، آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ، میں کسی دن وہ کیا بات کوئی کر رہا تھا کہ دیکھو کیسا عجیب معاملہ ہے، عید کا دن ہوتا ہے تو عید کے دن ہم جا کے اپنے عزیزوں سے ملتے ہیں، بچھڑے ہوئے دوستوں سے ملتے ہیں، کوئی بیمار ہے اسے جا کے ملتے ہیں، کوئی ناراض ہے اسے جا کے ملتے ہیں۔ کبھی خدا سے ملنے بھی مسجد آؤ نا ذرا، اللہ سے بھی کبھی ملنے آ جایا کرو یار۔ اللہ سے ملنے کبھی نہیں آتے، بس اس سے کچھ مانگنے ہی آتے ہو سارے، ملنے بھی تو آیا کرو کبھی، تو اللہ سے ملاقات بھی تو ہوتی ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے میرے بندے جب میں کچھ دوں تو زیادہ میرے پاس آئیں، زیادہ میری قریب قربت اختیار کریں، زیادہ عزت کا معاملہ بنائیں۔ اور جو دوسرا رستہ ہے وہ تو پھر سارے ہیں، اس لیے دوسری بات بعد میں کی، پر میں جب میں عذاب دیتا ہوں تو بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ توبہ کرے، گر گڑائے، تو وہ تو کرے گا ہی، بولو نہیں کرے گا؟ جی داتا صاحب کیوں جاندے ہیں لوگ دیکھ جڑان گھر بیٹھ کتنی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو داتا صاحب پہنچ جاتے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آ جاتے۔ ظاہر ہے بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس تو جاؤ گے۔ ویسے گزرتے ہوئے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، ایک دن ایسے گزرتے ہوئے میں ملا، بہت خوش ہوئے، کہتے ہیں کہ آپ خیریت تھی؟ میں نے کہا بس میں گزر رہا تھا، تو میں نے کہا چلو ویسے تو بیماری کی حالت میں آپ سے ملتے ہی ہیں، تو آج چلو گزرتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ ذرا بیٹھ جاؤں، بڑا خوش ہوئے۔ کہتے ہیں میں تو سوچنے لگا تھا کبھی آپ نبض دکھائیں گے، تو میں کوئی دوائی شوائی سوچ رہا تھا کیا دینی ہے، تو آپ ویسے ملنے آ گئے۔ میں کہا جی بس کبھی ویسے بھی تو ملنا چاہیے، تو بہت خوش ہوئے۔ تو اگر ڈاکٹر اتنا خوش ہو سکتا ہے تو ہمارا خدا کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے ملنے کے لیے آیا، میری ملاقات کے لیے آیا۔ کسی کی ذہن میں یہ تصور نہیں۔ ابھی بڑی مشکل سے 2 فرض پڑھنے آتے ہیں لوگ، ادھر سلام پھری، وہ گئے ایسے چھوٹ مارتے ہیں جیسے نہیں کوئی باہر جاتے ہی کوئی درختوں پہ پیسے لگے ہیں وہ اتارنے ہیں کہ کوئی اور نہ اتار کے لے جائے۔ محبت کوئی نہیں، پیار کوئی نہیں اللہ سے، اس عشق کے ساتھ نہیں آتے۔ تو فرمایا دوسرا رستہ تو ہے ہی ہے، وہ تو میں لے ہی آؤں گا تمہیں، چھانٹے مار کے لانا تو کیا لانا ہوا، اصل تو محبت وہ ہے بغیر میری کسی تکلیف کے ہی میرے پاس آ جاؤ اور ملنے کے لیے آؤ۔ فرمایا اگر یہ دونوں طریقے نہیں ہیں تو پھر حشر کے دن تو پھر ہمارا اپنا ایک انداز ہوگا، وہاں پہ تو ہم ایسا دروازہ کھولیں گے کہ تمہیں مایوس کر کے رکھ دیں گے، پھر تمہارے لیے کبھی دوبارہ کوئی بھی رستہ باقی نہیں ہوگا۔ تو آؤ قرآن کی بولی سمجھو، آؤ قرآن کے ساتھ اپنا دل لگاؤ، آؤ قرآن کے نور سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ دیکھو قرآن کتنی واضح باتیں کرتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی اس طرح نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، آسمانی زمینی کیا ہو رہی، سیدھی باتیں ہو رہی ہیں بھائی، جو تمہاری زندگی اور آخرت کے لیے ہر لمحے کے لیے اللہ نے اتاری ہیں۔ آؤ مجھے آپ کو اللہ توفیق دے دے، اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ادا۔